ملکیت کی. دیکھیے ایک بات تو کشمیریوں کی مانی ہوگی، میں بارہا ایکنالج کر چکا ہوں، جس طریقے سے کشمیری عوام نے، میں ریپیٹ کرتا ہوں معذرت کے ساتھ، ہماری انتہائی معتبر سیاسی قائدین آزاد کشمیر کی موجود ہیں، میں کشمیریوں کو جب یہ نکلے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے، کس طرح انہوں نے پاکستان کی حکومت کو اپنے گھٹنوں پہ بٹھایا. یہی کسی قوم کی حمیت، اس کی شناخت، اس کی وحدت اور اس قوم کے یکجا ہونے کی وجہ سے اپنے مسائل کا حل خود ہی اپنی دہلیز پہ حاصل کرنا ہوتا ہے، جو کشمیریوں نے ثابت کیا. ابھی 2 ایجیٹیشنز ہوئی، اور کیا انہوں نے جو مطالبات ہیں، مثال کے طور پہ 3 روپے پر وابڈا کا یونٹ لینا پڑتا پاکستان کو جو ہے کم از کم وہ 36 روپے سے مہنگا پڑتا ہے، اور وہ ان کو 3 روپے پہ مل رہا ہے. کیوں مل رہا ہے؟ یکجا ہوئے، ٹھوس اکائی بنے، اور انہوں نے جناب حکومت سے وہ مطالبات بھی منوا لیے جو پاکستانی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. تو یہ کریڈٹ کشمیر کے عوام کو جاتا ہے. اور ایک چیز وہ یہ ہے، میں کشمیر کئی دفعہ گیا ہوں اور عدالتوں میں پیش ہوا ہوں. ان کے اس وقت کے وزیر اعظم سے اور کچھ لوگوں سے انٹریکشن بھی ہوا. کشمیر میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ، جو آزاد کشمیر ہے، کبھی مقبوضہ کشمیر والے آزاد کشمیر آ کے دیکھ لینا تو پھر وہ کہیں کہ جی ہم تو مقبوضہ میں ہی ٹھیک ہیں، نہ آپ کی سڑکیں جو ہیں کوئی ٹھیک ہے، ساری ٹوٹی پھوٹی. پانی آپ کا آ رہا ہے، ڈیمز جو ہیں آپ اپنے وسائل پہ نہیں بنا رہے ہیں، مرکزی لیجسلیچر آپ کا اپنا ہے، پارلیمان ہے، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، فیڈرل شریعت کورٹ ہے، یعنی کہ علیحدہ ایک خود مملکت موجود ہے. لیکن کشمیر میں جو ہے نا، اگر قدرت کا حسن نہ ہوتا نا، تو جو حکومتیں رہی ہیں انہوں نے تو اس کو اجاڑنے میں کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی ہے. انتہائی معذرت کے ساتھ، یہ جو کرپشن پاکستان میں ہوتی ہے یہ تو عشر عشیر ہے، کرپشن تو کشمیر میں ہوتی ہے. 90% تک ڈکار کے کھا جاتے ہیں، وہ بھی. اور ہر چیز میں برادریاں ہیں. عدالت میں اگر ملزم راجہ ہے اور جج بھی راجہ ہے تو آدھا کام تو ادھر ہی ہو جاتا ہے. یہ حقائق ہے. اور ہر چیز میں، یعنی یہ تصور ہم معاشروں کا نہیں کر سکتے ہیں. اتنی کیا عوام ملے ہیں آزاد کشمیر کو. کاش پاکستان کو یہ عوام ملے ہوتے تو ہم دیکھتے کہ اس ملک کے خداداد میں کون کس طرح فسطائیت پھیلاتا، کس طرح جبر کی اور ظلم کی اور بدماشی اور غنڈہ گردی کی نوک پہ لوگوں کا مینڈیٹ چھینتا، کس طرح لوگوں کے گھروں میں گھس کے ان کے بچے اور خواتین کو گھسیٹ کے جیلوں میں ڈالتا. سلام ہے کشمیر کی ماؤں کو جنہوں نے آپ جیسے غیور کشمیریوں کو جنم دیا ہے. کسی کی جرت تو ہو کشمیریوں کو چھیڑ کے دکھا دے. منوا لیا آپ نے. یہی غیرت پاکستانی کرے. 3 سال میں یقین کرے گٹھن سی ہو رہی ہے اس مملکت خداداد میں رہتے ہوئے. نہ کسی کا بنیادی حق محفوظ ہے، نہ کسی کی سلامتی. غنڈہ گردی ہے. آپ گھر سے نکلتے ہیں، آپ کو علم نہیں ہے، آپ کے آئین میں حقوق ہے، فنڈامنٹل رائٹس. یہ یونیفارم 32 سال سے میں پہن رہا ہوں. آپ یقین کریں میں نے کبھی عدلیہ کو اتنا بے توقیر دیکھا ہی نہیں. آج کل جب ججوں کے سامنے پیش ہوتے ہیں آلریڈی ہمارا کوئی اعتماد ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ انصاف کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ٹیلی فون کی کال ان کے فیصلوں کی بنیاد بنتی ہے. نظام ہمارا پاکستان کا دیگرگو ہوتا جا رہا ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے معاشی میدان میں اتنے جھنڈے گاڑ دیے ہیں. جو ہی 1 جون کو بجٹ پاس ہوتا ہے نا، اسی دن سے پاکستان کا جو
لائف ہے، جو زندگی ہے، جو کاروبار مملکت ہے، وہ قرض پہ شروع ہو جاتا ہے، اور بجٹ کے آخری دن تک ہمارا جو ہے قرض پہ چلتا ہے. کوئی روڈ میپ نہیں ہے. اتنے 125 ارب ڈالر کے قرضوں سے جان کس طرح چھڑائیں؟ یقین کریں خیبر پختونخوا میں اتنی قیمتی دھاتوں کے کانز ہیں، مائنز ہیں. ایک نیفرائٹ کی مثال دیتا ہوں. ایک ٹرک جو ہے 1.25 ارب روپے کا نکلتا ہے، اور آپ یقین کریں اردگڑ، پشتو کا لفظ ہے، اردگڑ لگی ہوئی ہے. جناب علی چینا جپٹی ہے، چوریاں ہیں. اس مملکت خدا داد کے وسائل لوٹے جا رہے ہیں، اور کہنے کو تو بہت کچھ ہے. کشمیر کی ایشو پہ آ جاتا ہوں، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی میری باتوں کو مائنڈ کر لے. صرف آخری 2 گزارشات کرتا ہوں. کشمیر کا حل اگر ڈھونڈنا ہے نا، 3 چیزوں میں ہے جو ہماری اپروچ، آج کی اپروچ ہونی